حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر بلیوں کو روتے سنو اور بلی کے رونے میں تمہیں یہ ایک نشانی نظر آ جائے تو سمجھ لینا کہ بلیاں تمہارے لیے ہی رو رہی ہیں، جس کے بعد فوری طور پر یہ ایک کام کر لینا ورنہ تباہی اور بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ پیارے بہن بھائیوں، بلی کے رونے میں وہ کون سی ایک نشانی ہے اور اس نشانی کے نظر آ جانے پر آپ نے کون سا کام کرنا ہے، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بلی کے رونے کی آواز دنیا کی خوفناک ترین آواز ہے، جس سے ہزاروں سالوں سے انسان خوف کھاتا آ رہا ہے۔ بلیوں کے رونے کی آوازیں دوسرے جانوروں کے رونے کی آوازوں کے مقابلے میں اس لیے بھی بہت زیادہ جدا ہو جاتی ہیں کہ بلی کے رونے کی آواز ہو بہو انسان کے رونے کی آواز سے ملتی ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ بلیاں بنا سسکی لیے روتی ہیں جبکہ انسان سسکیاں بھر بھر کے روتا ہے۔ بلی کو جہاں اسلام میں ایک خاص مرتبہ اور مقام حاصل ہے، وہاں ہی کالا جادو اور سفلی علم کو کرنے کے لیے بھی بلیوں کے ناخن یا بلیوں کے خون کا استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کے مطابق بلی کے دو پہلو ہیں۔ بلی کا ایک پہلو تو بہت خوشگوار اور اچھا ہے، جبکہ بلی کا دوسرا پہلو اتنا ہی زیادہ خوفناک ہے، اور جب تک ہم بلی کے اچھے اور خوفناک دونوں پہلوؤں سے اچھی طرح سے واقف نہیں ہوں گے، ہم کبھی بھی بلی کے رونے کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ بلیوں کے اگر اچھے پہلو کی بات کریں تو بلی وہ جانور ہے جو کہ اللہ اور اس کے نبی کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح اہل بیت اور صحابہ اکرام بھی بلیوں سے پیار کیا کرتے تھے اور انہیں پسند کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلیاں بے حد پسند تھیں اور آپ بہت زیادہ بلیوں سے پیار بھی کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے بلی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ خبردار، ہرگز بھی بلی کو مت مارنا، اور اگر بلی کو مارنا بھی ہو تو روئی کا گالا بناؤ اور روئی کے گالے سے بلی کو مارو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کو نقصان پہنچانے یا بلی کو چوٹ پہنچانے سے سخت منع فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ بلیاں ہرگز بھی نجس یا ناپاک نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلی تو گھر میں آنے جانے والیاں ہیں، یہاں تک کہ اگر بلی کسی کھانے پینے والی چیز میں منہ مار کر اسے جھوٹا بھی کر دیتی ہے تو وہ کھانا ناپاک نہیں ہو جاتا بلکہ اس کھانے کو کھایا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے حد قریبی صحابی تھے اور بہت سی احادیث آپ سے منسوب ہیں، آپ کو شاید یہ جان کر حیرانی ہو کہ ابو ہریرہ کا اصل نام ابو ہریرہ تھا ہی نہیں بلکہ کچھ اور تھا۔ ان صحابی کا ابو ہریرہ نام تو بلیوں سے پیار کرنے اور بلیوں کا خیال رکھنے کی وجہ سے پڑ گیا تھا۔ عربی میں ہریرہ کا مطلب ہوتا ہے بلی، جبکہ ابو کا مطلب ہوتا ہے والا۔ اس طرح ابو ہریرہ کا مطلب بنا بلیوں والا، جبکہ اللہ نے بلی میں وہ خاصیت رکھی ہے جو کہ انسان میں بھی نہیں۔ بلیوں کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ بلی پھر چاہے کسی کے لیے دعا کریں یا بد دعا کریں، وہ کسی بھی آسمان پر رکتی نہیں بلکہ سیدھا اللہ تک پہنچتی ہے، جبکہ اگر انسان کسی کے لیے دعا کرتا ہے یا کسی کو بد دعا دیتا ہے تو وہ ساتوں میں سے کسی نہ کسی آسمان پر ضرور رک جاتی ہے، سیدھا اللہ تک نہیں جاتی۔ جبکہ دوسری طرف اگر بلی کے خوفناک پہلو کی بات کریں تو جنات بلیوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر جب جنات نے دنیا میں آنا ہوتا ہے تو وہ بلیوں کی شکل اختیار کر کر ہی اس دنیا میں آتے ہیں۔ جنات کا بلیوں سے پیار کوئی نیا نہیں بلکہ انسان سے بھی زیادہ پرانا ہے، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو روح زمین پر نہیں بھیجا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے روح زمین پر جنات بستے تھے۔ اس وقت جنات روح زمین پر قبیلوں کی شکل میں بستے تھے، جیسے کہ آج انسان قبیلوں کی شکل میں بستے ہیں۔ اس زمانے میں جنات بھی جانور پالا کرتے تھے اور جنات کا جو سب سے پسندیدہ پالتو جانور تھا وہ تھی بلیاں، اور جنات کا بلیوں سے پیار آج تک قائم ہے۔ بہت سے لوگ ابلیس یعنی شیطان کو ایک فرشتہ سمجھتے ہیں، لیکن اصل میں ابلیس کوئی فرشتہ نہیں تھا بلکہ ابلیس ایک جن تھا جس نے لاکھوں سال اللہ تعالی
ताला की इबादत की और इस वजह से ही वो फरिश्तों से भी ऊंचे मकाम पर फाइज हो चुका था। और क्योंकि शैतान एक जिन था, इसलिए जितने भी शैतानी जादू हैं, जैसे कि काला जादू या सिफली इल्म, इनको करने में भी बाज दफा बिल्ली के ना होने या बिल्ली के खून का इस्तेमाल किया जाता है। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि अगर तुम बिल्लियों को रोता हुआ सुनो और बिल्लियां तुम्हारे से इतनी दूर हों कि तुम आसानी से बिल्लियों तक पहुंच सको, तो समझ जाना कि बिल्लियां तुम्हारे लिए ही रो रही हैं। अगर दो बिल्लियां बैठकर रो रही हैं, तो समझ जाओ कि वो आपस में लड़ रही हैं और इसलिए तुम उनकी लड़ाई को खत्म करवाओ। लेकिन अगर एक बिल्ली बैठकर रो रही है, तो समझ जाओ वो किसी तकलीफ में है और हर मुमकिन तौर पर कोशिश करो कि उसकी तकलीफ दूर की जा सके। अगर वो भूख की वजह से रो रही है, तो उसे खाने पीने के लिए कुछ दो, और अगर वो ठंड की वजह से रो रही है, तो उसके लिए गर्मी और हरारत का कोई बंदोबस्त करो या फिर उसको ऐसा खाना खिलाओ जिससे उसे हरारत पहुंच सके। असल में बिल्ली की मदद कर कर और बिल्ली की तकलीफों को दूर कर कर तुम अपनी मदद करोगे और अपनी परेशानियों और मुसीबतों को दूर कर लोगे। क्योंकि याद रखना, अगर बिल्ली जिन्नात की जानिब से आई होगी तो जब तुम मुसीबत में होगे तो जिन्नात तुम्हारी मदद को आ जाएंगे, और अगर बिल्ली अल्लाह ताला की जानिब से आई होगी तो जब तुम मुसीबत में होगे तो अल्लाह ताला की मदद तुम्हारे लिए आ जाएगी। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, हर मुमकिन तौर पर बिल्लियों की मदद किया करें और ये याद रखें कि बिल्ली का रोना हरगिज भी मनहूस नहीं होता। आपने बहुत से लोगों को ये कहते भी जरूर सुन रखा होगा कि अगर किसी के घर के बाहर या छत के ऊपर बिल्लियां रोती हैं, तो इसका मतलब है कि बिल्लियां मौत के फरिश्तों को देखकर रो रही हैं और अनकरीब उस घर में खुदा न खास्ता किसी की मौत वाक़या होने वाली है। तो याद रखें कि ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है और इसमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं, क्योंकि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद की रूह से पता चलता है कि अल्लाह ताला ने सिर्फ मुर्गे को ये सलाहियत दी है कि मुर्गा फरिश्तों को देख सकता है, जबकि मुर्गे के अलावा कोई ऐसा जानवर या परिंदा नहीं जो कि फरिश्तों को देख सकता है। ना तो बिल्ली मनहूस है और ना ही बिल्ली का रोना, बल्कि बुजुर्गों का कहना है कि जिस घर में बिल्ली का ज्यादा आना जाना होता है उस घर में बरकत पड़ जाती है। इसी तरह जिस घर में बिल्ली आकर बच्चे दे दे और वो घर वाले बिल्ली और उसके बच्चों का ख्याल रखें यहाँ तक कि वो बच्चे बड़े हो जाएं, तो उस घर में ना सिर्फ बड़ी खुशी आती है बल्कि रिज़्क की तंगी का खात्मा हो जाता है। इसी तरह जो शख्स बिल्ली को दूध पिलाता है वो अचानक आने वाली मुसीबतों और हादसों से महफूज रहता है। और इसी तरह जो शख्स दौलतमंद बनना चाहता है, बहुत जल्द अमीर होना चाहता है, बड़ा घर और बड़ी गाड़ी लेना चाहता है, उसे चाहिए कि वो बिल्ली को गोश्त या छिछड़े डालना शुरू कर दे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक भी कर दें और तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।